یہ تصویر شکاگو کی ہے جس کے درمیان سے گزرنے والے دریا کا پانی سبز ہے۔ اس کو فلوریسنٹ نام کی ڈائی ڈال کر خود سبز کیا گیا، لیکن آخر ایسا کیوں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پہلے آلو کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، آلو، پوٹیٹو، آلو گوشت، آلو کی بھجیا، آلو کا پراٹھا، آلو کے چپس، آلو مٹر، کہیں نہ کہیں تو آپ کا آلو سے واسطہ پڑتا ہی ہوگا، اور شاید روز پڑتا ہو۔ غذائیت سے بھرپور اس سبزی کا دنیا کی تاریخ بنانے میں بڑا ہاتھ ہے۔ جنگلی آلوؤں کی 150 سے زائد اقسام ہیں جو جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہیں۔ آج سے 8000 قبل انڈیز ماؤنٹین میں، جہاں آج پیرو ہے، تہذیب اور تاریخ میں ہمیں آلوؤں کا حوالہ اور شواہد ملتے ہیں۔ یہ بڑی آبادی کو سپورٹ کر سکنے والی سبزی تھی اور جنوبی امریکہ کی قدیم تہذیبوں کے عروج میں اس کا کردار ہے۔ جنوبی امریکہ میں اسپینش حملوں کے بعد جب ہسپانویوں نے جنوبی امریکہ سے چاندی کے بڑے ذخائر پر قبضہ کر کے ان کو یورپ بھیجا، تو ساتھ دوسری کئی چیزوں کے ساتھ آلو بھی 1570 عیسوی میں یورپ پہنچ گئے۔ شروع میں یورپ میں اسے دوسری تہذیب کی علامت اور ایک بد ذائقہ شے کے طور پر دیکھا گیا۔ کافی عرصے تک تو یورپین اسے آرائشی پودوں کے طور پر استعمال کرتے رہے، لیکن اگلی 2 صدیوں میں آلو آہستہ آہستہ یورپ میں پھیلتا چلا گیا اور اسے غریبوں کی غذا سمجھا جانے لگا۔ اس کی تیزی سے بڑھتی پیداوار کا مطلب یہ نکلا کہ خوراک کی کمی کے ادوار میں اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بڑھتی آبادی اور فوڈ سیکیورٹی جیسے مسائل کا حل آلوؤں کی اضافی کاشت کی صورت میں نکلا۔ آئرلینڈ کی آبادی جو 1590 عیسوی میں 10 لاکھ تھی، 1845 عیسوی میں پہنچتے پہنچتے 80 لاکھ ہو چکی تھی۔ اور پھر کیا تھا؟ پھر ایک بڑی آفت نے آن لیا۔ آئرلینڈ کا غذائی انحصار اب زیادہ تر آلوؤں پر تھا اور اس کی صرف ایک ورائٹی کاشت ہوتی تھی۔ اگلے 7 برس تک آلوؤں کی ایک بیماری نے اس کی فصلیں تباہ کر دیں۔ یہ آلوؤں کا قحط تھا جو دنیا کی تاریخ کے بدترین قحط میں سے ایک ہے۔ 10 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس بھوک کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر دنیا کے دوسرے حصوں میں چلے گئے، جس میں امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا شامل تھے۔ ان برسوں میں بڑی تعداد میں آئرلینڈ سے تارکین وطن کے آنے کا مطلب یہ نکلا کہ اس وقت کے امریکہ، جی ہاں، آج کے امریکہ کی سفید فام آبادی میں بڑی تعداد اس قحط کے دوران آنے والوں کی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں آلو پہلے یورپ سے آیا، پھر بنگال میں اس کی کاشت آہستہ آہستہ شروع ہوئی۔ پاکستان بننے کے وقت موجودہ پاکستان کے علاقے میں اس کی پیداوار بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی تھی اور یہ کاشت صرف 30,000 ٹن تھی۔ یہ گراف یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی آبادی 1961 سے لے کر آج تک 4 گنا ہو چکی ہے اور آلو کی پیداوار میں اس عرصے میں 30 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آبادی کو خوراک پہنچانا آلو کے بغیر شاید ناممکن ہوتا۔ خلا میں تجرباتی طور پر اگائی جانے والی سبزی آلو تھی اور اسے کوانٹم ٹیوبرز کا نام دیا گیا۔ خلا میں آلو کی کاشت انسانی آبادی کو زمین سے باہر رہنے کے قابل کرنے کے لیے تجربوں کے سلسلے کی کڑی میں سے ایک تھا۔ اب واپس اصل سوال کی طرف کہ یہ دریا سبز کیوں ہے؟ جستجو کے سفر پر نکلے ساتھیوں، جب مختلف تہذیبیں آپس میں ملتی ہیں تو ایک دوسرے سے کئی چیزوں کا اثر لیتی ہیں۔ آئرلینڈ کا تہوار سینٹ پیٹرک ڈے جو 17 مارچ کو منایا جاتا ہے اور سبز رنگ اسی تہوار کی نشانی ہے۔
آئرلینڈ سے 150 سال قبل بڑی تعداد میں آئے ہوئے تارکین وطن نے شکاگو میں اس دریا کو سبز کرنے کی روایت ڈالی۔ ان چند برسوں میں آنے والے لوگوں کی نسلوں میں رونلڈ ریگن، جان ایف کینیڈی سمیت کئی اہم امریکی شہری شامل ہیں۔ اس دریا کے سبز ہونے، ریگن کی صدارت، صنعتی انقلاب، پاکستان کی آبادی کو غذا کی فراہمی، قدیم تہذیبوں اور خلا میں خوراک اگانے کے تجربے میں جو چیز مشترک ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی سبزی آلو ہے۔ جی وہی آلو جو آپ نے آج کسی نہ کسی شکل میں استعمال کیا ہوگا۔